سورہ حدید سے ایک شہرۂ آفاق آیت تلاوت کی ہے میں نے. یقیناً اس آیت پر بہت سے علماء خطباء سے آپ نے سیر حاصل تبصرے سنے. میں نے بھی کئی بار اس آیت کو عنوان بنا کے کچھ نہ کچھ کہا، اور آج اس اشرے کی مناسبت سے میں نے اس آیت کو پڑھ دیا. یقیناً جب ترجمہ ہوگا تو بہت سے احباب کو تعجب بھی محسوس ہوگا کہ اس موضوع سے اس آیت کا کون سا تعلق نکلتا ہے، لیکن چند لمحوں کے بعد آپ کو محسوس ہوگا کہ جتنا تعلق اس اشرے سے اس آیت کا ہے وہ کسی اور موضوع سے ہے ہی نہیں. گھبراہٹ تو نہیں ہے نا؟ فرمایا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ. فرمایا ہم نے آسمان سے الحدید کو نازل کیا. کیونکہ پہلی بات یہ ہے کہ انا انزلنا حدیدا نہیں ہے، انا انزلنا الحدید. حدید پر الف لام ہے، اور اس کا حق کے ترجمہ اسی صورت میں ہی ادا ہوتا ہے کہ الحدید کا ترجمہ الحدید ہی کیا جائے. اور فی الحال کسی مصلحت کی بنا پر بھی دگنا جرمانہ ہو گیا ہے. صرف لیٹ نہیں بلکہ غیر حاضر تھے تم کل. میں تو آپ کی تقریر سے پہلے آ جایا ہوں. اچھا کل کی بات ہے. کیونکہ میں نے تو یہ کہا تھا کہ لیٹ آئے تو جرمانہ لگے گا، اور تم نے سرے سے ہاں جناب ہم نے نہیں. یقیناً ظن المومنین خیرہ، مومن پر نیک گمان کرنا چاہیے، کوئی مجبوری ہو سکتی ہے. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے الحدید کو، جس کا ترجمہ بیگانے یگانے اپنے پرائے مخالف مؤلف تمام مترجمین نے کیا لوہا. ہم نے آسمان سے لوہا نازل کیا. فیہ باس شدید، جس میں بہت خوف ہے، بڑی جنگ ہے. وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور لوگوں کے لیے منفعت بھی ہے کہ جنگ کے بعد جو مال غنیمت حاصل ہوا، فاقے کرنے والے ارب پتی ہو گئے. اور اب غالباً یہ تو دہرانے کی ضرورت نہیں کہ یہاں الحدید سے مراد کیا ہے. ہاں شادباش، ذوالفقار مراد میرے مولا امیر کائنات کی تلوار مردم شکار کے بارے میں آیت. اب ذوالفقار کو ذہن میں رکھ کے پھر سے ترجمہ سنیے. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اور ہم نے الحدید کو نازل کیا. اور میں ادر شاہ جی بار بار الحدید الحدید کیوں کہہ رہا ہوں؟ مجبوری یہ ہے کہ مولوی صاحب نے بچپنے میں استاد سے پڑھا تھا ترجمہ حدید لوہا، حدید لوہا، حدید لوہا، حدید لوہا، اور بس وہ لوہے کی طرح راسخ ہو گیا کہ حدید ہوتا ہی لوہا ہے. قرآن نے جو دعویٰ کیا ہے کہ میں کائنات کے تمام علوم پر محیط ہوں، بظاہر اتنی کتاب اور کائنات کے ہر علم کا دعویٰ کرتی ہی اس لیے ہے کہ اس کے ایک ایک حرف میں اسرار کے قافلے ہیں. اور آؤ، میرا چیلنج ہے، علماء لغت سے پوچھو، تحقیق کرو، لوہے کے علاوہ حدید کے دو معنی اور بھی ہیں. نہیں، میرے پاس یہ بھی کوئی ضمانت نہیں کہ اللہ نے اس سے مراد کیا لیا ہے. بالکل میں تسلیم کرتا ہوں کہ ممبر پہ غلط بیانی کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ جس کے لیے کوئی مغفرت کی گنجائش ہی نہیں نکلتی. میں آپ کو معنی بتا دیتا ہوں، مجھے نہیں خبر کہ اللہ نے کیا مراد لیا ہے. بہرحال صرف لوہے کی تو بات ہی نہیں ہو سکتی. پہلی بات تو یہ ہے کہ لوہا نازل نہیں ہوا کرتا، کانوں سے نکلتا ہے. یہ معدنی چیز ہے، زمین سے پیدا ہوتی ہے. سر اٹھانا. جب میں نے لغت کو دیکھا تو دو معنی اور ہیں.
ہمسائے اور پڑوسی کو بھی حدید کہتے ہیں اور کسی ممنوع چیز کو بھی حدید کہتے ہیں. تو نہیں، اگر اسی تناظر میں بھی دیکھا جائے تو کیا یہ ترجمہ قرین قیاس نہیں لگتا الفت، کہ ہم نے ایک ممنوع چیز کو کہ جس کا زمین پہ آنا بنتا نہیں تھا، گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی؟ اتارنا نہیں تھا اسے، لیکن ہم نے نازل کیا، اتارا. کیوں؟ کہ اس میں جنگ بھی ہے اور لوگوں کے لیے منفعت، منافع بھی. اور سب سے بڑا سبب الحدید کو نازل کرنے کا یہ ہے وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ. بس سر اٹھانا، میں منزل کی طرف آ گیا. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ. فرمایا اس لیے بھی نازل کیا الحدید کو تاکہ اللہ ظاہر کرے کہ اللہ کی اور اس کے رسولوں کی مدد غیب میں رہ کے کون کرتا ہے. یہ روایت نہیں، آیت ہے، سورہ حدید میں ہے. تسلی چاہیے قرآن لے آؤ. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ. لکھنے والوں نے تو لکھ دیا کہ اللہ جان لے. اللہ جانتا ہے. ہر جگہ علم کا ترجمہ جاننا نہیں ہوتا. ہاں، تاکہ اللہ ظاہر کرے کہ اللہ کی مدد اور اس کے رسول کی نہیں، رسولہ، تمام رسولوں کی مدد. پردہ غیب میں رہ کے کون کرتا ہے؟ اب سر اٹھاؤ، کہنا یہی ہے. تم نے ذوالفقار چونکہ پہلے علی کے ہاتھ میں دیکھی، اس لیے دائیں بائیں آگے پیچھے سوچنے کا تصور ہی نہیں کیا. ذرا یہی بیٹھے بیٹھے غور کرو. اللہ اور اس کے رسولوں کی مدد کو اللہ نے الفت مشروط کس سے کیا؟ ذوالفقار کے نزول سے. کہ میں نے ذوالفقار نازل اس لیے کی تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا ناصر کون ہے، رسولوں کا ناصر کون ہے. اور کہاں؟ بالغیب، پردہ غیب میں. تو کیا عقل سوچنے میں مجبور نہیں کرتی جس کے ہاتھ میں یہ ذوالفقار ہوگی؟ جی، جو بھی ذوالفقار پر دست نظر آئے گا اللہ کا ناصر بھی وہی ہوگا، رسولوں کا ناصر بھی وہی ہوگا. اور اگلے لفظ پہ اگر غور کیا جائے بالغیب، تو جتنا بڑا مصداق اس آیت کا میرا امام نظر آتا ہے. آپ نے یا نہیں؟ کیوں؟ امیر کائنات کے ہاتھوں میں رہی یہ تلوار تھوڑے سے سال. اسی طرح جس کے پاس بھی آئی محدود وقت کے لیے، 1250 سال ہونے کو آئے. نہ پتہ نہیں کون کس نیت سے آیا ہے. میں عالم الغیب نہیں، نہ ضمیر پڑھتا ہوں، چہرے کی تحریر ضرور پڑھتا ہوں. مجھے نہیں خبر تماشائی کون ہے، حق کے ریت کے لیے کون آیا.
جو اپنے آپ کو قائم کر آیا سمجھتا ہے سر اٹھاؤ. یعنی 11 اماموں کا عرصہ ملا کر بھی اتنا کیا میرے مولا کے ہاتھ میں جتنا عرصے سے رہ رہی ہے 10واں حصہ نہیں بنتا. 12 صدیوں سے اس تلوار پہ قبضہ ہے قائم زمانہ کا. اور اللہ کہہ رہا ہے میں نے ذوالفقار بھیجی اس لیے کہ دنیا جان لے کہ تمام رسولوں کا ناصر کون ہے. نہیں بڑی مہربانی آپ نے نعرہ لگانے میں جلدی کی, میرا فکر ابھی ادھورا تھا. صرف رسولوں کا ناصر نہیں بلکہ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ, تاکہ اللہ ظاہر کرے کہ اللہ کا ناصر کون ہے. سر اٹھا یا اللہ کے آگے سجدے کر کے گڑ گڑاؤ کہ وہ قرآن سے یہ آیت اٹھا لے, ورنہ جب تک سورہ حدید میں یہ آیت ہے میں کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو کے بھی اعلان کروں گا کہ بازاری ماؤں کے ناخلف بچوں, جس بندے کو اس کا خدا اپنا مددگار مانتا ہے تو مدد کیوں نہیں مانتا؟ جسے اللہ اپنا ناصر تسلیم کر رہا ہے. تجھے موت کیوں آ رہی ہے اس سے مدد مانگتے ہوئے؟ تو اظہر شاہ جی دیکھنے والی بات یہ ہے, حالانکہ آسمان سے کچھ اور چیزیں بھی نازل ہوئی ہیں بھئی, لیکن ایک بنیادی فرق نظر آتا ہے. موسیٰ کے لیے عصا کے علاوہ من و سلوہ اترا. یہ عصا جو ہے صرف موسیٰ کے لیے نہیں نازل ہوا, اس لیے میں نے اس کا نام نہیں لیا, اس چیز کا نام لیا ہے جو صرف موسیٰ کے لیے تھی. یہ عصا جنت سے حضرت آدم لے کے آئے تھے. جی جی ہاں, اب اس میں تو میرا جرم نہیں ہے نا کہ اگر پہلے نہیں پتا آپ کو, بہرحال یہ میری عالمانہ ضمانت ہے, یہ حضرت آدم کے ہاتھ میں تھا اور پھر قابرن ان قابرن وراثتن بعد وراثتن حضرت موسیٰ کے پاس آیا. ہاں, تو اس لیے یہ حضرت موسیٰ کی خصوصیت نہیں. حضرت موسیٰ کی خصوصیت ہے من و سلوہ نازل ہوئے. عمر کتنی ہے اس نزول کی؟ نازل ہوا, کھایا گیا, فنا ہو گیا. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات یا نہیں؟ حضرت اسماعیل کے لیے دمبا نازل ہوا. عمر کتنی ہے اس نزول کی؟ نازل ہوا, چھری چلی, نہ رہا. عیسیٰ کے لیے مائدہ نازل ہوا, دسترخوان, کھایا گیا, نہ رہا. یہ کائنات میں 2 بھائی دیکھے ہیں میں نے کہ جن پر 2 مختلف چیزیں نازل ہوئیں. زمانہ نہیں رہے گا, وہ دونوں چیزیں رہیں گی. بڑے بھائی پہ قرآن, چھوٹے پہ ذوالفقار. باہر والے تو ناراض نہیں ہیں نا بابا؟ بسم اللہ, جیتے رہو.
یہ دائمی معجزہ وہ رسول کا، یہ امیر کائنات کا، اور جس پہ قبضہ امام زمانہ کا، اور سب سے بڑی طویل وراثت، اور چاہیے اسی طرح تھا، اور اب تو دونوں چیزوں کا وارث وہی ہے۔ قرآن کا الفت ایسا وارث، ایسا وارث، یعنی قرآن میں قدم قدم پہ قدم قدم پہ ہر سورہ میں، ایک سورہ 114 سورے ہیں، اور ہر سورہ میں کہیں ظاہر، کہیں اشارتاً، کہیں کنایتاً اللہ نے یہی کہا ہے، خبردار میرا شریک نہ بنانا، میرا شریک نہ بنانا، میرا شریک نہ بنانا، میرا شریک نہ بنانا۔ کیوں؟ خبردار میں کسی کو اپنا شریک برداشت ہی نہیں کرتا، چاہے وہ آل محمد ہی کیوں نہ ہوں۔ اب پتہ نہیں تمہیں کیا ہو گیا ہے، جو حق ہے وہ تو میں نے کہنا ہے، آل محمد بھی اللہ کے شریک نہیں ہو سکے، اس کی ہر صفت کے مالک ہیں، ہر صفت کے وارث ہیں، لیکن اللہ کے شریک نہیں بن سکے۔ کیوں میرے مالک؟ اللہ نے کہا اس لیے کہ میرے پاس ایک صفت ایسی ہے سکھلایا ہے تمہیں کہ روزانہ نماز کے بعد ادھر منہ کر کے کہا کرو السلام علیکہ یا شریک القرآن۔ نہیں، بہت سے چہروں پر سوالیہ نشان ہے۔ چکر کیا ہے؟ اگر چاہیے چکر تو میں نے تو چلایا نہیں، یہ تو تم لوگوں کا چلایا ہوا ہے، کیونکہ مجھ سے بھی پہلے اتنا سا تھا، میں سننے لگا ہوں شیعوں سے 12ویں امام کی زیارت میں، اے قرآن کے شریک، یعنی اللہ کا شریک تو نہ بن سکا، اللہ کے کلام کا شریک ہو گیا، اور یہ ثابت ہو گیا ہے شریک وہ ہوتا ہے جو ہر صفت میں شریک ہو۔ تو میرے زمانے کا امام ہے قرآن کا شریک، تو ہر صفت میں شریک ہوگا۔ یا قرآن کے لیے ولادت کا شکم دکھا، ورنہ مان جیسے قرآن نازل ہوا ویسے ہی مان۔
اسماعیل کے لال کا جگر ہے کہ کہے یہ فلاں کلام جیسا. اسی طرح امام بشریت کا چولا پہن کے آیا ہے، جرت نہ کرنا کہ مجھ جیسا. جیسے اس کے لیے سلبے نہیں، شکم نہیں، ولادت نہیں، جو شریک ہے اس کا اس کے لیے بھی ولادت نہیں، وہ بھی نازل ہوا، یہ بھی نازل ہوا. سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ ہاں، فرق اتنا ہے کہ وہ کسی کے دل پہ نازل ہوا، یہ کسی کی جھولی میں نازل ہوا. گھبراہٹ تو نہیں ہوئی؟ ہاں، تو یہ معجزہ دائم مخلوق نہیں رہے گی، قرآن ہوگا. یہ بڑے بھائی کا معجزہ زمانہ نہیں رہے گا، ذوالفقار رہے گی. یہ چھوٹے بھائی کا معجزہ. اور آج کل کس کے قبضے میں؟ اللہ. اب میں کیا کروں، مجبوری ہے میری. اصل پھر چکر اظہر شاہ جی یہی چل جاتا ہے بھائی جمیل عباس کے لوگ جو ہے نا وہ پھر تولنا شروع ہو جاتے ہیں. اس خاندان کو آپس میں نہ تولا کرو. سارے محمد ہیں، سارے علی ہیں، کبھی کوئی آگے نکلتا ہوا نظر آتا ہے، کبھی کوئی آگے نکلتا ہوا نظر آتا ہے. ہاں، تو اس میں بھی اسرار کی ایک کائنات پوشیدہ ہے. بتا چکا ہوں تمہیں میں. آؤ اب اس صفت میں اپنی جد سے آگے نکل رہا ہے میرا امام. علی کے لیے ذوالفقار نازل ہوئی، یعنی علی کے لیے، اکیلے علی کے لیے اللہ نے آسمان سے تلوار بھیجی اور بس. علی کے سلمان جیسے صحابی تھے، سلمان کے لیے بھی تلوار نہیں آئی. اور میں گزرے ہوئے اشروں میں اسی منبر سے آپ کو بتا چکا ہوں کہ جب میرا امام ظہور کرے گا آسمان سے 313 تلواریں آئیں گی. اللہ اکبر. جی جی نہیں کہو، میں ابھی محسن کو بھیجتا ہوں. یہ بیٹھک میں پڑھی ہیں کتابیں، غیبت نوانی سرکار پر لکھی جانے والی مذہب آل محمد کی سب سے قدیم ترین کتاب. 1100 سال ہونے کو آئے وہ کتاب. 1000 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا اس کتاب کو لکھے ہوئے. اس کتاب میں حدیث موجود ہے. فرمایا کہ جب ہمارا قائم ظہور کرے گا سب اصحاب قائم کے لیے 313 تلواریں نازل ہوں گی. مکتوب علی کل سیف اسمہ و اسم ابی ہے. ہر تلوار پہ ہر مجاہد کا نام بھی ہوگا، اس کے باپ کا نام بھی ہوگا. نہیں میں دیکھ رہا ہوں یہ لائن بنی ہوئی ہے. یہ ادھر والے یا حیران ہو گئے ہیں یا مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں. چلیے الحمدللہ یہ بدگمانی تو دور ہوئی کہ ناراض نہیں ہیں آپ. تو آؤ اگر خوش ہو تمہاری خوشی کو ہم کنارے عرش کر دوں. ذات واجب کی قسم. ویسے تو میرا مولا موجود ہے اب بھی، ہم بدبختوں کی آنکھوں کے سامنے نہیں. ہاں یہ اصل میں موضوع دوسرا ہو جائے گا، بس ایک جملے میں بتاتا ہوں. رویت کی شرائط ثمانیہ میں سے 8 شرطیں ہیں رویت کی. میں ساری نہیں دہرانا چاہتا، وقت نہیں، پھر کسی مجلس میں یاد دلا دینا، بتاؤں گا. 8 شرطیں ہیں، وہ 8 ہوں تو چیز نظر آتی ہے. اور یہ علم کلام کا مسلمہ مسئلہ ہے. کسی بھی متکلم عالم سے پوچھ لینا جس نے علم کلام پڑھا ہے. 8 شرطیں ہوں گی تو شاید نظر آئے گی، ورنہ نہیں.
اس میں ایک شرط عدم قرب مفرط ہے، یعنی ضرورت سے زیادہ قرب بھی نہیں ہونا چاہیے ورنہ شے نظر نہیں آتی۔ مثال کے طور پر میں آخری بندے کو بھی دیکھ رہا ہوں اور پہلے بندے کو، مشتاق شاہ رفعت میرے سامنے بیٹھے ہیں پہلی قطار میں دیکھ رہا ہوں۔ یہاں کاغذ ہو، آپ مجھے سوال بھیجیں، میں یہاں رکھ کے دیکھ لوں گا، یہاں بھی دیکھ لوں گا، یہاں بھی دیکھ لوں گا، لیکن یہاں چلے تو نہیں گئے ہو۔ اور بھائی یہی تو وجہ ہے کہ آنکھ میں جو تنکا پڑ جائے وہ آنکھ والے کو نظر نہیں آتا۔ یہی ہوتا ہے نا، یعنی دوسرے سے کہا جاتا ہے اظہر شاہ جی میری آنکھ میں کچھ پڑ گیا ہے اسے نکال دیں، او بھائی مجھے کیوں نہیں نظر، حالانکہ آنکھ میں ہے جس سے دیکھتا ہوں۔ کیوں کہ قرب کی آخری حد پہ آ گیا ہے، نظر نہیں آتا۔ اللہ کیوں نظر نہیں آتا؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ کہتا ہے میں شہرک سے زیادہ قریب ہوں۔ یا وہ شہرک سے زیادہ قریب ہے یا یہ شہرک سے۔ انتہائی قرب پہ رہتا ہے میرا امام، اس لیے نظر نہیں آتا۔ ہاں میں نے بخدا الفت ایک جملے میں اسرار کی دنیا بند کر کے اپنے سامعین کی جھولی میں ڈال دیا، اس کو جو سوچو گے ہدایت کے در کھلیں گے۔ ہاں تو کیا رہا تھا کہ موجود ہیں، ہماری بدبختی ہے کہ ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ جب آئیں گے جو جملہ اب کہنے والا ہوں اس کا انعام میں نے اپنے سردار سے لینا ہے۔ ہاں کیونکہ آپ کے پاس اتنا ہے ہی نہیں۔ اظہر شاہ جی مجھے اسی امام کی عزت کی قسم، اتنا بڑا جملہ ہے، خدائی بھی دے دی جائے تھوڑی ہے۔ اور یہ جی اور یہ تو وسعت کرم صرف میرے امام کے پاس ہوگی۔ یاد ہے آج سے 4 عشرے پہلے بتا چکا ہوں میں، فطرت کی بھوک مٹا دے گا میرا امام۔ حالانکہ فطرت کی بھوک نہیں مٹتی، ہزاروں والا کہتا ہے میرے پاس لاکھوں ہوں، لاکھوں والا کہتا ہے کروڑوں ہوں، کروڑوں والا کہتا ہے اربوں ہوں، اربوں والا کہتا ہے کھربوں ہوں۔ اور یہ نہیں سنا ہے آپ کو علماء نے کہ 10-10 ہزار میل کا فاصلہ لوگ طے کریں گے، زکوٰۃ لینے والا نظر نہیں آئے گا۔ اتنا عطا کرے گا کہ فطرت کی بھوک ختم ہو جائے گی۔ تو انعاموں سے لوں گا، سر اٹھاؤ۔ صرف تلواریں نازل نہیں ہو رہی امام کے لیے یا امام کے ساتھیوں کے لیے، تھکے ہوئے چہروں کے ساتھ نہیں سنانا۔ اگر بیدار ہو تو قیمت ادا کرو، میں بات سناؤں۔ اللہ دلائل الامامت کتاب کا نام ہے۔ ہاں صرف 1150 سال ہو گئے اس کتاب کو لکھے ہوئے۔ ہاں جناب، تو دلائل الامامت میں یہ حدیث ہے، وہ موجود ہے یہاں، اب بھی موجود ہے، اس وقت دکھا سکتا ہوں اگر کوئی دیکھنا چاہے ابھی۔ اور اب یہ حدیث کہتا ہے کہ سرکار صادق تشریف فرما تھے، کہ ایک شخص آ گیا اور آ کے بڑا عجیب سوال کر دیا مولا سے، کہتے ہیں مولا ما بلغ من علمکم، آپ کا علم کہاں تک ہے؟
اللہ جانے اس کے دماغ میں خلل تھا یا ہم کم علموں کو کچھ سمجھانا چاہ رہا تھا، یہ چکر میں نہیں سمجھ سکتا. بہرحال سوال یہی کیا کہ ما بالغا من علمکم، آپ کا علم کہاں تک ہے؟ سرکار نے اس سے سوال کر دیا کہ ما بالغ من سوالکم، تمہارا سوال کہاں تک ہے؟ اللہ اکبر. سوال ظاہر کر. کہتا ہے ہاذا ماء بحر هل تحته شيء، مطلب یہ دریا کا پانی ہے، اس کے نیچے بھی کوئی شے ہے؟ مولا نے ہاتھ پکڑا، کنارے پہ لے آئے، دریا کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ایھا العبد المطیع للہ اظہر ما فیک، اے اللہ کے مطیع عبد ظاہر کر تیرے نیچے کیا ہے. العظمت للہ. تھکے تو نہیں؟ آخری بندے تک توجہ ہے میری طرف. جیتے رہو، زندہ رہو، سلامت رہو. اے دریا سے کہہ رہے ہیں اے عبد مطیع، ظاہر کر تیرے نیچے کیا ہے. پس شک ہوا دریا، سامنے پانی آیا. زمین جب پھٹی نا، پہلے والا پانی ہٹ گیا، زمین نکلی. پھر جب زمین پھٹی تو نیچے سے پانی نکلا. کیسا؟ اشد بیاضا من اللبن واحلی من العسل واشد ریحا من المسک والذ من الزنجبیل. مکھن سے، دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، مشک سے زیادہ خوشبودار، زنجبیل سے زیادہ لذیذ. باخدا الفت یہ ایسے موضوع ہیں، ایک مجلس پڑھنے پر جو ہے نا چکر آ جاتا ہے بندے کو، اگر وہاں سے ہدایت نہ ملے. یہ کوئی عام موضوع نہیں ہے کہ جو روز پڑھے جا سکیں. ہاں، یہ تو بس انہی کی عطا ہے. اور پھر جب آپ کا رابطہ مودت میرے ساتھ جڑتا ہے تو پھر قافلے میرے سامنے آ جاتے ہیں حقائق کے. پھٹا، دودھ سے زیادہ سفید، شادباش، شہد سے شیرین تر، مشک سے خوشبودار تر، زنجبیل سے لذیذ تر پانی. حیران ہو کے وہ سائل کہتا ہے لمن ھذا الماء، مولا یہ جو پانی نیچے چھپا ہوا ہے اتنا اعلیٰ، یہ کس کے لیے ذخیرہ ہے؟ قال للقوم واصحابہ. کیا فرمایا کیا میرے مولا نے؟ فرمایا یہ پانی ہمارے قائم اور اس کے اصحاب کے لیے ہے، وَمُحَرَّمٌ عَلَى مَنْ خَالَفَهُمْ، اور ہمارے قائم کے مخالف پر حرام ہے. ہاں نہیں اہل ملتان بات ختم نہیں ہوئی ابھی ختم. فرمایا اذا قام القائم واصحابه فقد الماء ولم يوجد على الارض. فرمایا جب ہمارا قائم ظہور کرے گا یہ سارا دریاؤں کا، سمندروں کا، چشموں کا، کنوؤں کا، نہروں کا پانی ختم ہو جائے گا، نظر ہی نہیں آئے گا، خشک ہو جائے گا. قائم کے صحابہ فریاد کریں گے پالنے والے اچھا ظہور کیا ہم نے تیرے ولی حق کے ساتھ، پانی ہی نہ رہا. اس وقت یہ ابلے گا.
2-4 मिनट नहीं थकना, उसके बाद तुमसे पूछूंगा, कहोगे तो छोड़ दूंगा, कहोगे तो चलता रहूंगा, लेकिन 3-1 मिनट नहीं थकना, क्योंकि इतने मिनट और लगेंगे। अभी इस बात पे बात अभी अधूरी है। उस वक्त ये पानी जाहिर होगा। अच्छा मौला, हैरान हुआ, फरमाया सर उठा, रफा रासहु, सर उठा के देखा, अजीब मंजर नजर आया। रा खैलन मुसर्रजतन मुलजमतन लहो अजनिहतुन, हवा में घोड़े नजर आए, जीने कसी हुई, लगामें चढ़ी हुई, और हर घोड़े के पर आसमान भरा हुआ है पर्दा और घोड़ों से। हैरान होकर कहता है लेमन हाज़िही, ये किसके लिए है? काला लिल क़ाइम व सहाबिही, ये मैंने पाँव नीचे रख लिया, आजमा के देखो, मुझे जाता कोई नहीं देखेगा। और ये तो तुम जानते हो कि जब मैंने मिंबर छोड़ दिया तो फिर सारे मिलके भी मुझे वापस नहीं ला सकोगे। हाँ हाँ रख, क्योंकि नहीं है अगर तबीयत तो न मुझे हकायक तंग कर रहे हैं कि मेरा सीना तोड़ रहे हूं कि बाहर निकाल हमें। नहीं देखना ये भाई जमील, बस कहना ये चाह रहा हूं। अब अगर मुझे खरीदार नजर आए तो पाँव वापस आएगा, वरना दूसरा भी नीचे जाएगा। आजमा लो। क्या नजर आया? आसमान पर घोड़े, जीने कसी हुई, लगामें चढ़ी हुई, हर घोड़ा परदार, यानी हर घोड़ा अपने वक्त का बुराक या रश के बुराक, जो भी तुम समझ लो। अब कहना ये चाह रहा हूं, मौला ने क्या कहा? ये घोड़े भी हमारे कायम और उसके साथियों के लिए हैं। यानी फख्र कर, अपने बेटे की इज्जत दे। यानी तेरे लिए आसमान से सिर्फ तलवार आई, समझ में आ गई बात है ना मुल्तान? यानी तेरे लिए तलवार जरूर आई, तेरे लिए तलवार जरूर आई, तेरे लिए घोड़ा आसमान से नहीं आया। हाँ, अल्लाह ने तेरे घोड़े के सुमों की ज़रबों की कसमें जरूर खाई, लेकिन तेरा घोड़ा आसमानी नहीं। जाने क्या इज्जत है तेरे 11वें बेटे की निगाहे किब्रियाई में कि या आसमान से जन्नत के खाने नाजिल होते हैं, या किताबें नाजिल होती हैं, या तेरे बेटे की सवारियां नाजिल होती हैं। मैं बिस्मिल्लाह, खुश रहो, आबाद रहो, मैं राजी, मैंने जो कहना था कह दिया। अब इरादे साहिब जुल्फ़िकार है मेरा इमाम। आज सही अज़र शाह जी मिस्दाक पर्दा गैब में रहकर नबियों का भी नासिर, अल्लाह का भी नासिर, जो हुज्जतों का मददगार, जो अल्लाह का मददगार, हम उससे कुछ मांगते हुए झिझकें तो क्यों? मांगे चले जाओ,
मांगना किस अंदाज से है। हाँ, इसका फैसला मैंने एक आलम रब्बानी के जरिए करवाना है। और किताब मैंने मोहसिन को यहाँ दरवाजे पे जब पहुंचा तो अचानक जहन में बात आई और मैंने इसे वापस भेजा। मैंने कहा बैठक से किताब ले आओ। किताब सामने मौजूद, लाओ मैं मिंबर पे सबको दिखा दूं, जो देखना चाहे। ये मेरे हाथ में है अल क़तरा, काफी मोटा लिखा हुआ है, सबको नजर आ रही होगी हैं। और नीचे गौर से पढ़ लीजिए, आयतुल्लाह सैयद अहमद मुस्तंबित आलल्लाहु मकामहू। मुतअख्खिरीन उलमा में से किसी की किताब को शायद ही इतनी शोहरत मिली हो जितनी इनकी किताब अल क़तरा। ये 2 जिल्दें हैं, ये पहली जिल्द मेरे हाथ में है। मंगवाई इसलिए देखना, पूछना, तसल्ली करना आपका हक। हाँ हाँ, यहीं आके मिंबर पे देख लीजिए। हर्फ, लफ्ज तो दूर की बात है ना, हर्फ की खयानत हो, मेरा गिरबान पकड़ के मिंबर से उतार दो और फिर रहती दुनिया तक ना आने देना। और अगर एक एक चीज दुरुस्त हो तो फिर नजर सानी करना कि अगर ये मजहब शिया है तो जो मौलवी तुम्हें दे रहा है ये क्या है। हाँ हाँ, मगर ये तो फिर उसी के हवाले से या उस माखज़ वही लिया होगा। और मैंने तो असल किताब बता दी कि जहाँ से ली गई। और चूंकि ये फ़िक्रे साहिब किताब के हैं, इनके अपने, तो इसलिए इनके अपने फ़िक्रे सुनाने के लिए उन्हीं की किताब मुझे मंगवाना पड़ी। पता चलेगा आपको इख्तियारात के फ़लसफ़े का भी और अपने मांगने के तरीके का भी। सर उठाओ। और अल्हम्दुलिल्लाह भाई जमील अब्बास, मैं फतवों की जद में अकेला नहीं, मेरे साथ एक बड़ा काफिला है उलमा का जो फतवों की जद में आते हैं। हाँ, तो आज के बाद एक आध फतवा इधर भी उछालिएगा। बहस कर रहे हैं, बड़ा एक मशहूर ज़माना वाक़या है, मैं नाम लूँगा और बच्चा बच्चा बोल उठेगा। सुलेमान बिन दाऊद के दरबार में तख्त मंगवाया गया था। माशाल्लाह, सारे पढ़े लिखे बैठे हो मेरे सामने। मंगवाया गया था ना, रिवायत है या आयत? जीते रहो। आयत, हजरत सुलेमान ने पूछा कि कोई बाकमाल उठे कि मलका सबा, मलका बिल्कीस आने वाली है, मैं उसे अपने तख्त पर इसलिए नहीं बिठा सकता कि एक तो वो महरम नहीं, दूसरे अभी काफिरा है, अभी उसने कलमा नहीं पढ़ा, आम कुर्सी पे बिठाना उसके मनसब के खिलाफ। यानी अगर कोई इज्जत मिली हुई हो तो चाहे काफिर के पास भी हो। तो हाँ, उसे तस्लीम करना है, आपको इख्तियार नहीं। तो है कोई बाकमाल जो मलका बिल्कीस का तख्त लाए? जी कहां से लाना है? मुल्क सबा से। और वो कब आएगी? वो तो दरबार के बाहर पहुंचने वाली है। तो फिर आपकी नियत ही नहीं मंगवाने की, वो आने वाली है मुल्क सबा से। कहा तुमने सुना नहीं? मैंने कहा है कोई बाकमाल। हाँ, तो मैं सारी बात नहीं दोहराना, ज्यादा लंबी हो जाएगी और ज्यादा थकाना भी मकसूद नहीं आपको। तो आसिफ बिन बरखिया ने क्या कहा? कुरान कह रहा है, सूरह नमल को पढ़ना, क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्म मिनल किताब अना औतीका बिही क़ब्ल अन यरतद्द इलैका तरफ़ुक। मैं लाऊंगा कितनी देर में? ये तर्जमा भी सही नहीं कि आंख झपकने से पहले, क्योंकि झपकना इरशाद साहब लफ्ज एक है,
عمل دو ہیں، یعنی آنکھ بند کرتے ہیں آپ کھولتے ہیں، یہ ہے جھپکنا، تو دو عمل ہو گئے نا۔ یہ نہیں کہا آصف نے، آصف نے یہ کہا ہے کہ آپ آنکھ بند کریں، قبل ان یرتد الیک طرفک، ابھی آپ کی آنکھ کھل کے واپس نہیں آئے گی، تخت آ جائے گا۔ آنکھ جھپکنا نہیں، آدھی جھپک سے پہلے، یعنی اگر آپ جھپک کو لانا بھی چاہتے ہیں تو پھر یوں ترجمہ کیا کریں کہ آدھی جھپک سے بھی پہلے۔ تو اب یہاں سے اس عالم ربانی کی عبارت شروع ہوتی ہے، دیکھنا ہے تو تشریف لائیے۔ وہ کہتے ہیں وَلَوْ يَخْفَى أَنَّهُ فِي قَوْلِهِ أَوْتِيكَ بِهِ نُقْطَةٌ مُهِمَّةٌ رَدًّا عَلَى الْفِرْقَةِ الْوَهَابِيَّةِ وَمَنْ مَوْلَ إِلَيْهِمْ لِلْجَهَالَةِ نَذْكُرُ لِمَنْ أَرَادَ الْإِطَّلَاعَ عَلَى مَسَائِلِ الْوِلَایَةِ ان اللہ انعم علی عاصف بن برقیہ وعلمہ اسما من اسمائه فبعلمه بذلك الاسم قدر على التصرف في الزمان والمكان واتى بعرش بلقیس من سبا الى فارس وبينهما 500 فراسخ۔ اگر آپ کہیں تو کتاب واپس محسن کو دے دوں؟ اب چونکہ مجھے ذرا میرے دونوں ہاتھوں کو روک لیا اس نے، سامنے موجود ہے، بے شک دیکھ لینا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں انا آتی کا بہی کے فقرے میں ایک اہم ترین نقطہ ہے، ردن علی الفرقۃ الوہابیۃ، اس میں وہابی فرقے کی رد بھی ہے نہیں، بخدا میں کھلے دل سے کہہ رہا ہوں، اگر تھک گئے ہو تو کل بھی تو پڑھنا ہے نا۔ اچھا پھر مجھے شک پڑ گیا، سب نے ماشاءاللہ نہیں کہا۔ وہابی فرقے کی رد بھی ہے، صرف رد ہے نہیں، رد بھی ہے۔ وَمَن مَالَ إِلَيْهِمْ لِلْجَهَالَةِ، اور جو جہالت کی وجہ سے ان کے عقائد کی طرف مومنین میں سے مائل ہو جاتے ہیں، ان کی بھی رد ہے۔ ہاں توجہ بھائی کیسے رد ہے؟ ہاں کیونکہ بھائی جمیل بس آگے تھوڑا سا دل دھڑکانے والے کی منزل تھی، اس لیے میں نے کتاب مجلس میں ہی طلب کر لی۔ وہ کہتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ان اللہ انعم علی عاصف بن برقیہ، اللہ نے عاصف بن برقیہ پر انعام کیا، کیا؟ فعلمہ اسما من اسمائہ، اللہ نے اپنے اسماء میں سے ایک اسم اسے بتایا، فبعلمہ بذلک الاسم قادر علی التصرف فی الزمان والمکان، یہ اسی اسم اعظم کی برکت تھی کہ عاصف بن برقیہ نے زمان و مکان دونوں پہ تصرف کیا، یعنی زمان پہ تصرف کیا کہ ہزاروں میلوں کے فاصلے کو چشم زدن میں بدلنا تھا، جو فاصلہ مہینوں میں طے ہونا تھا اسے آدھی جھپک میں کیا، یہ زمان پہ تصرف۔ اور پتہ نہیں فارس سے ملک سبا تک جانا تھا، گئے نہیں، خود وہیں رہے، یہ مکان پر تصرف۔ کہا دونوں پہ تصرف کیا، وَأَتَوْا بِعَرْشِ بِلْقِیسَ، اور اکیلے نہیں آئے گئے، عرش بلقیس کو، تخت بلقیس کو بھی ساتھ لائے۔ کہاں سے کہاں تک؟ من سبا الى فارس، سبا سے فارس تک، وبینہما 500 فراسخ، اور 500 فرسخ 1500 میل فاصلہ تھا وہاں سے۔ جو آدھی جھپک میں، اور آپ توجہ، اسی جملے کے لیے میں نے آپ کو تکلیف سماعت دی، اور کہتے ہیں کیا تم نے غور کیا؟ آگے چل کے پھر لکھتے ہیں کہ سلیمان بن داؤد سے کہا کیا ہے عاصف بن برقیہ نے؟ قولا لسلیمان ابن داؤد انا اعطیک بہی ولم یقل انا اعطیک باذن اللہ، کہا عاصف نے کہا میں لاؤں گا،
یہ نہیں کہا کہ اللہ کے اذن سے لاؤں گا. بات پلے پڑی ہے سر سے گزر گئی. علامہ سید احمد مستنبط فرما رہے ہیں کہ آصف بن برقیہ نے کہا انا آتی کبھی، میں لاؤں گا. آگے یہ نہیں کہا کہ باذن اللہ. ہاں ابھی بارات جاری ہے. آؤ دیکھو، کہتے ہیں نفہمو من حوزہ الآیت الشریفت ان اللہ ان الانبیاء والاولیاء لما اقدرهم اللہ قدرتا والولایتا لا یجب علیہم ان یقولوا انا نفعل هذا باذن اللہ کما لا یجب علینا ان نقول لهم اعطوا حاجاتنا باذن اللہ کما رأیت قول عاصف بن برقیہ لسلیمان بن داؤد لأن علمہ وقدرته بالنسبة إلى علم الأئمة كالقطرة في البحر بل أقل من ذلك لأن عندهم علم الكتاب كله. جی توجہ. وہ کہتے ہیں اب اس آیت سے مسئلہ یہ سمجھ آیا کہ اللہ نے انبیاء کو، اولیاء کو جو قدرت عطا کی ہے، جو ولایت عطا کی ہے، عطا اس کی ہے. لا یجب علیہم ان یقولوا انا نفعل هذا باذن اللہ، ان پر واجب نہیں کہ ہر دفعہ کہتے رہیں ہم اللہ کے اذن سے یہ کر رہے ہیں، ہم اللہ کے اذن سے یہ کر رہے ہیں. نہیں، انہیں حق ہے وہ کہیں ہم نے یہ کیا یا ہم یہ کر دیں گے. کہتے اسی طرح لا یجب علینا ان نقول لهم اعطوا حاجاتنا باذن اللہ، وہ کہتے ہیں اب ہم پہ بھی واجب نہیں کہ ہم اپنے سرداروں سے کہیں کہ اللہ کے اذن سے ہمیں بیٹا دے دو. اب ہم پہ بھی واجب نہیں کہ ہم کہتے رہیں اللہ کے اذن سے رزق دو، اللہ کے اذن نہیں، ہمیں بھی چاہیے ایسے مانگے. کما رأیت قول عاصف بن برقیہ علیہ السلام، جیسا کہ عاصف بن برقیہ نے کہا میں لاؤں گا، باذن اللہ نہیں کہا. کہتے ہیں حالانکہ توجہ، رات کو اتنی چین کی نیند آئے گی تمہیں کہ اس سال آئی نہیں ہوگی. کہتے ہیں ما ان علمہ وقدرتہ بالنسبت الى الائمة كالقطرة في البحر بل اقل ذلك. کہتے ہیں حالانکہ عاصف بن برقیہ کا علم اور قدرت ہمارے ائمہ کے علم اور قدرت کے مقابلے میں ایسے جیسے سمندر کے مقابلے ایک قطرہ. جو قطرے والا ہے وہ اذن اللہ نہیں کہتا.
کہتا، سمندر والے کیوں کہیں؟ اور ہم ان سے مانگتے وقت ہر وقت یہ کیوں دہرائیں؟ کیا ہمیں شک ہے کوئی؟ نہ ہمیں اللہ کی عطا پہ شک، نہ ان کے اقتدار پہ شبہ. ہاں بس اسی شک سے نکل کے یہی بتانا تھا بھائی جمیل بات، کہ اس شبہ سے نکل کے جو مانگ رہا ہے امام زمانہ سے مانگتے چلے جاؤ. بلکہ اظہر شاہ جی میں ایک بخل کر گیا تھا، میرے مولا آپ بھی معاف کر دیجئے گا اور آپ بھی معاف کر دینا موالی ہو مولا کے. ہاں ایک بخل کیا تھا میں نے، بہرحال اپنی دلیل کو ملانے کے لیے میں وہ جملہ کہہ دیتا ہوں جو پہلے میں نے ڈنڈی مار لی تھی. وہ وہاں واپس چلیں، وہ جہاں ایک بوڑھا آیا مولا کے پاس، دریا کا سینہ پھاڑ کے نیچے دودھ سے زیادہ سفید پانی دکھایا، ہوا میں شاد باش ماشاءاللہ آپ تو سارے حافظ ہو گئے، گھوڑے دکھائے. اب یہاں دیکھ کر نہیں، بے شک دیکھ لو، یہ القطرہ میں بھی ہے موجود، اور دلائل الامامت چاہتے ہو تو میں ابھی منگوا کے دکھا دیتا ہوں. کبھی پانی کو دیکھتا ہے، کبھی گھوڑوں کو، پانی کو گھوڑوں کو، پانی کو گھوڑوں کو دیکھ دیکھ کر کہتا ہے فرزند رسول، فرزند رسول، فرزند رسول. اور کہہ رہا ہے جعلت فدا کا، میں آپ پہ قربان جاؤں. یہ فکر دلیل ہے موالی، کیونکہ کوئی دشمن تو نہیں کہتا کہ میں آپ پہ فدا ہو جاؤں، اور نہ ہی کسی دشمن کو مولا قائم کے لیے ذخیرہ کی ہوئی چیزیں دکھا سکتے ہیں. کہتے ہیں میں آپ پہ قربان جاؤں، میں آپ پہ قربان جاؤں. حل ارکب منہا شیئا او اشرب منہ شیئا، مولا میرے مقدر میں بھی کسی گھوڑے پہ چڑھنا یا میرے لیے ایک آدھ گھونٹ اس پانی کا پینا لکھا. اب اس نے 2 سوال کیے الگ الگ، جو مولا نے جواب دیا وہ لکھو، اور 1001 مسئلے کا حل ہے. اس نے پوچھا کیا میرے حصے کا بھی گھوڑا ہے؟ قال ان کنت من انصارہ، فرمایا اگر تو قائم کے مددگاروں میں ہے. کیا میں ایسے گھوڑے پہ، یہ جو براق کی طرح گھوڑے نظر آ رہے ہیں، میں بھی سوار ہو سکتا ہوں؟ فرمایا ان کنت من انصارہ، اگر تو اس کے ناصرین میں سے ہے تو مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، تجھے خود مل جائے گا ایسا گھوڑا. مولا میں یہ پانی پی سکتا ہوں؟ توجہ، قال ان کنت من شیعتہ. اگر تو ہمارے قائم کے شیعوں میں ہے. نہیں، اس سے ثابت کیا ہوا؟ آپ نے اچھل کے داد بھی دی، نعرے بھی لگائے، واہ واہ بھی کی، چہرے بھی کھل اٹھے. فیصلہ تو کرو. صادق آل محمد کا شیعہ ہے، مولا پانی پینے کی اجازت نہیں دے رہے. کہا اگر تو قائم کا شیعہ ہے. معلوم ہوا 11 اماموں کا شیعہ ہونا اور قائم کا شیعہ ہونا.
امام کا ظہور کر، غموں کو چور چور کر، امام کا ظہور کر، سرور ہی سرور کر، امام کا ظہور کر، الہی ضرور کر، امام کا ظہور کر، الہی ضرور کر، امام کا ظہور کر، نعرہ حیدری، بس اس کی ذات میں اشتباہ اور شک کا شکار نہ ہونا، بیڑے پار پھر جو اس کے اور اس کے لشکر کے لیے ذخیرہ ہے، وہ تمہیں بن مانگے مل جائے گا۔ خدا واحد کی قسم، میں نے سمیٹ لیا اپنے بیان کو، یہ ایک دل کی تڑپ ہے جو باہر آنا چاہ رہی ہے، اس لیے اسے جملے کا لباس دے کے آپ کی جھولی میں ڈال رہا ہوں۔ امیر کائنات سے سرکار عسکری تک نے وعدہ کیا ہے جنت میں پہنچانے کا محشر کے بعد، لیکن تیرا امام اسی دنیا کو جنت بنائے گا۔ جو وعدے اس دور والوں کے لیے محشر میں کے بعد ہیں، وہ امام کی رعیت کے لیے اسی دنیا میں ہیں۔ ہر اس بندے، دیکھو یہ تو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، 313 شرط ظہور، اور پھر ہر موالی کو جو معصومین علیہ السلام نے فرمایا ہے انتظار میں بھی رہنا، کوئی چھوٹا موٹا ہتھیار بھی تیار کر کے منسوب کر دینا، یا کوئی جانور پال کے اس سے منسوب کر دینا، مر جاؤ گے تو اٹھائے گا، اور دعا مانگتے رہنا کہ اس کی حکومت میں ہمارا بھی حصہ ہو۔ ہاں صرف یہ نہیں، پھر دکھائے گا نہیں حکومت، جو حکومت سے حصہ مانگ کے مرے گا اسے اٹھا کے دنیا کے کسی نہ کسی خطے کی حکومت بھی دے گا۔ بس شرط یہ ہے اشتباہ نہ ہو، دل نہ دھڑکے، شیطان وسوسہ پیدا کر کے تمہیں مشکوک نہ کر دے۔ ہاں تو پھر وہ کوئی ہو، الفت یہ ایسا ہی ہے، لباس یا بندے کا جسم یا بندہ خود جتنا نجس کیوں نہ ہو، جب دریا میں غوطہ لگا دیا جائے پھر ساری نجاستیں دھل جاتی ہیں، تو امام نے جب تمہیں اپنے بحر ولایت میں ایک غوطہ دینا ہے تو اللہ جانے کیا سے کیا ہو جاؤ گے۔ درود پڑھ لو مل کر بآواز بلند۔ خوش رہو، آباد رہو، مولا تمہاری عبادت قبول فرمائے۔ روزانہ بتاتا ہوں اور آج پھر بتا رہا ہوں، لاکھ علم کے دریا بہا دو، جب تک چار آنسو نہ بہیں مجلس کی مالکہ راضی نہیں ہوتی۔ العظمت للہ۔ ہاں میں کچھ طویل و عریض نہیں پڑھنا، مجھے دو کے دو جملے کہوں گا تاکہ دو آنسو آ جائیں، شام والی بی بی راضی ہو جائے۔ ہاں کیونکہ ہم تو آتے ہیں 8 پہر کے بعد، 24 گھنٹے کے بعد، اور وہ جس دن سے عشرہ شروع ہے اسی دن سے مہمان ہے یہاں، اور ذات واجب کی قسم عشرے کی آخری مجلس تک کی مہمان ہے،
اور جس قدر بےتابی سے اسے انتظار ہوتا ہے. ویسے تو یہ صرف ایمان اور عقیدہ نہیں، عالمانہ تحقیق بھی ہے کہ سارے معصوم تشریف لاتے ہیں، لیکن دو ہستیوں کی بےتابی تو دیکھنے والی ہوتی ہے، ایک مردوں میں اور ایک پردہ داروں میں. پردہ داروں میں شام والی بی بی، یا دوسرے لفظوں میں یوں کہوں، پردہ داروں میں مسافرہ شام اور مردوں میں بیمار کربلا. اللہ اکبر، العظمت للہ. نہیں رو سکتے ہم لہو اس کی طرح. رہو تنہا بیٹھ کے گھر میں سوچنا، کبھی لہو رونا مذاق نہیں ہے. علم الطبیعیات کے ماہرین سے پوچھنا، علم جبلت کے علماء سے پوچھنا کہ خون کیسے رویا جاتا ہے. یہ جو آنکھ ہے نا، آنکھ، اس کے پیچھے پردہ ہے، کیونکہ جذبات جب ابھرتے ہیں شدت غم سے تو خون اچھلتا ہے، جو سر کی پچھلی طرف سے ہوتا ہوا آنکھوں کے پیچھے جو پردہ ہے اس سے ٹکراتا ہے. ہاں، اس پردے میں جالیاں لگی ہوئی ہیں، وہ خون کو چھان کے واپس کر دیتا ہے، اور خون میں جو پانی ہوتا ہے اسے آنسوؤں کی صورت میں آنکھوں سے بہا دیتا ہے. اسی لیے تو رونے والے کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ پیچھے سے بار بار خون ٹکریں مار رہا ہوتا ہے. میرے سر پہ قرآن رکھو، یہی وجہ بیان کی ہے علماء نے کہ شدت غیرت سے سجاد کی آنکھوں کے پردے پھٹ گئے تھے. وہ جو خون واپس جانا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اعلی عظمت للہ، اعلی عظمت للہ، اعلی عظمت للہ. میں نہیں پڑھ سکتا زیادہ، بس 2 منٹ کے اندر میں منبر چھوڑنے لگا ہوں. یہ تو بارہا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ابن منذر مدائنی 65 سے 70% ان مصائب کی روایات کا راوی ہے جو تعلق رکھتی ہیں بیمار کربلا سے. کبھی 4 سالہ بطول وقت کا ذکر چھڑتا نا، تو ابن منذر کہتا ہے میرا مولا سجاد بڑی بےتابی سے، اللہ اکبر، اعلی عظمت للہ، اعلی عظمت للہ، دھاڑے مار مار کے رویا کرتے، اور اکثر کہا کرتے ابن منذر میری مظلومی کا اندازہ کر، میری معصومہ بہن نے مجھ سے جس خواہش کا اظہار کیا میں اپنی مظلومہ بہن کی ایک خواہش بھی پوری نہیں کر پایا. اللہ اکبر. خدا کی قسم مجھے ڈر بھی لگ رہا ہے، منبر کی قسم میں دل سے ڈر بھی رہا ہوں کہ ابھی سے تمہاری بےتابی کا یہ عالم ہے. بڑے نازک دل ہوتے ہیں رونے والوں کے، اللہ جانے کیسے برداشت کرو گے، کیسے سنو گے. میں کوشش کروں گا پردے میں گزرنے کی، تم بھی کوشش کرنا کہ مجھے اور یا لفظ استعمال نہ کرنا پڑے. سجاد نے حسرتیں کسی اور ترتیب سے بتائی تھی، میں دانستہ ترتیب بدل کے سنا رہا ہوں، اس میں بھی علت ہے. مولا مثلا کیا حسرتیں؟ کہا ابن منذر دیکھ میری بہن نے مرتے وقت حسرت سے باہیں میرے گلے میں ڈال کے کہا تھا سجاد بھیا
میں جانتی ہوں کہ پردیس میں اور کچھ ممکن نہیں، لیکن اگر ہو سکے تو میری قبر کسی ٹھنڈی زمین میں بنانا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیونکہ پیاس کی شدت سے میرا بدن جل اٹھا ہے۔ ہاں نہیں، تم ساری روایت اگر میں نے پڑھ دی تو تمہارے کلیجے پھٹ جائیں گے، اور میں عزاداروں کا دشمن نہیں، میں تمہارے دل پھاڑنا نہیں چاہتا، بس سارا کچھ چھوڑ دیا ہے، ایک فکرہ کہنا ہے مجھے، پھر ہاتھ جوڑتا ہوں، چوٹ لگے تو اپنی قوم کا خادم سمجھ کے معاف کر دینا۔ سجاد اچانک بتاتے بتاتے تماچے مار کے رونے لگ گیا۔ ابن منذر نے کہا مولا کیا ہوا؟ کہا ابن منذر میری بے بسی دیکھ، میری بہن نے بازار میں مجھ سے ایک فرمائش کی، بازار میں ایک خواہش کی، میں نہیں پوری کر سکا۔ کیا خواہش؟ اب مجھے معاف کر دینا۔ کہا ابن منذر یہ تو میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ شمر حرام زادے کے شوق ہی دو تھے، یا میری پشت پہ تاریخ کربلا لکھنا یا میری ننھی بہن پہ ظلم کرنا۔ بس اشارہ ہے اگر سمجھ میں آ جائے۔ کہا کافرہ بازار سے گزر رہا، اچانک میری ننھی بہن گر پڑی، شمر نے ظلم کرنا شروع کیا، آخر بچی تھی، کیوں؟ آج تماچے نہیں مار رہا، اس حرامی کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی۔ اپنے آپ کو سنبھالو، خدا کے لیے اپنے آپ پہ قابو پاؤ، تھوڑا حوصلہ رکھو۔ اس کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی، اس نے ظلم شروع کیا، فرمایا آخر بچی تھی، کب تک برداشت کرتی؟ مجھے قائم کی قسم یہی لفظ ہے کتاب کے۔ اچانک چلا کے کہا سجاد بھیا کل شمر اللہ یضرب وجہی صوت الجفا، سجاد بھائی اسے کہے اگر تازیانے مارنے ہیں چہرے پہ نہ مارے، میں پشت پہ